یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 24۔ گھر واپس آنے کے بعد وہ بری طرح ڈسٹرب تھا۔ وہ بیسمنٹ میں بنے جم میں پسینے سے شرابور متواتر کئی گھنٹے سے انتہائی جنونی انداز میں ایکسرسائز کر رہا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ اس نے بغیر آستینوں کی جرسی اور ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ اس کو بار بار نورالعین کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اپنے محافظ سے بھی کوئی ڈرتا ہے کیا؟ اس کے دل اور ضمیر پر جیسے نورالعین کی یہ باتیں ابھی تک کوڑے برسا رہی تھیں۔ پتہ ہے، جب تم ساتھ ہوتے ہو پھر کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، جب تم ساتھ نہیں ہوتے تو ڈر لگتا ہے۔ تم ساتھ ہوتے ہو تو میں خود کو محفوظ محسوس کرتی ہوں۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور جنون بھرا تھا۔ اگر میرا مان مجھے کہیں لے کے جا رہا ہے تو کسی غلط جگہ تو نہیں لے کے جا رہا ہوگا۔ تم میرا مان ہو امان، میرے اپنے، میرا سب کچھ۔ آوازوں کا شور اتنا بڑھا کہ وہ فرسٹریشن کے ساتھ بری طرح چلایا۔ نورالعین کی آوازوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے غصے میں وہاں سجاوٹ کے لیے لگی اشیاء اٹھا کر زمین پر دے ماری۔ صوفے پر پڑے کشن، میز پر رکھے گلدان، ایش ٹرے، جو چیز اس کے ہاتھ میں آ رہی تھی وہ جنونی انداز میں توڑتا جا رہا تھا۔ ایک پاگل پن اس پر سوار تھا۔ میں تمہارا ریپ کرنے، تمہاری عزت برباد کرنے تمہیں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ کیوں تم مجھ پر اتنا بھروسہ کرتی ہو؟ کیوں مجھ سے اتنی محبت کرتی ہو؟ وہ چیزیں توڑتے ہوئے چلا کے بولا، تمہیں برباد کرنا چاہتا ہوں، تم سے محبت نہیں کرتا، تم سے محبت نہیں کرتا، تم سے محبت نہیں کرتا۔ وہ چلاتے ہوئے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ شدید جذباتی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ یک دم ہی وہ فرش پر بیٹھ کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ تم سے محبت کرنے لگا ہوں، کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے اعتراف کیا۔ تم سے محبت نہیں کرنا چاہتا، تمہیں رونا دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہوں، روتے دیکھنا چاہتا ہوں، تمہیں برباد کرنا چاہتا ہوں، پر نہیں کر سکتا تمہیں برباد نہیں کر سکتا۔ تم روتی ہو تو یہاں اس نے دل پر ہاتھ رکھا، یہاں تکلیف ہوتی ہے۔ دل کرتا ہے تمہیں ہمیشہ ہنستا دیکھوں، تمہیں ہمیشہ خوش دیکھوں۔ اس محبت کا خود سے اقرار کرتے اسے اپنے آپ سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ نورالعین سے محبت ہو جانا اس کے لیے انتہائی دکھ، ندامت اور شرمندگی کی بات تھی۔ اپنے دشمن کی بیٹی سے محبت ہو گئی ہے مجھے۔ مما، پاپا، آشو، شیرو، میں کسی سے نہیں محبت نبھا سکتا۔ انہیں برباد کرنے والے کی بیٹی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مجھے تو مر جانا چاہیے، مجھے مر جانا چاہیے۔ اس وقت وہ بالکل اب نارمل اور پاگل سا لگ رہا تھا۔ بچوں کی طرح روتے ہوئے اس نے دیوار سے اپنا سر مارنا شروع کر دیا۔ دیوار سے مسلسل سر مارنے سے اس کے سر میں سے خون بہنے لگا، مگر اسے خون بہنے کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہوش و خرد سے بیگانہ، دیوانہ وار سر پہ دیوار مار رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں فکر مند اور پریشان سی بیٹھی تھی۔ وہ امان سے ناراض بھی تھی مگر اسے اس کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور امان کو کال ملانے لگی۔ اس نے مجھ سے اتنا برا برتاؤ کیا، میں کیوں کال کروں؟ اس نے خود کو جبراً روکا۔ انا آڑے آ رہی تھی۔ کال اسے کرنی چاہیے، 2 دن سے میں نے بات نہیں کی تو اسے بھی میرا خیال نہیں آیا۔ انا آ جاؤ، کھانا کھا لو۔ کمرے کا دروازہ کھول کر بوا جی اندر آئیں۔ آتی ہوں بوا جی، وہ بے دلی سے بولی۔ جلدی آؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ بوا جی سے کہتے ہوئے وہاں سے مڑنے لگی۔ اسے اچانک ایک آواز آئی، بوا جی، گھر کے نمبر پہ میرا کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ حالانکہ اسے پتہ تھا کہ امان نے کال نہیں کی ہوگی، مگر پھر بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ نہیں، کیوں؟ بوا جی نے تعجب سے پوچھا۔ ویسے ہی پوچھ رہی تھی، کل تو نہیں آیا تھا کوئی فون؟ نہیں بھائی، کوئی فون نہیں آیا۔ اگر آتا تو تمہیں پیغام نہیں دیتی میں؟ بوا جی اس بار اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کسی کے فون کا انتظار تھا کیا؟ انہوں نے ذرا سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک فراسٹ فیلو سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، مجھے لگا شاید اس نے لینڈ لائن پہ کال کی ہوگی۔ اس نے لہجے کو سرسری اور لاپرواہ سا بنایا۔ چلو ہو جائے گا رابطہ، تم کھانا کھانے تو آؤ، بوا جی دوبارہ کہنے لگی اور وہ بے دلی سے سر ہلاتی اپنی جگہ سے اٹھی۔ رات کو وہ سونے کے لیے بیڈ پر لیٹی تو بھی اس کا ذہن امان کی ہی طرف تھا۔ وہ الجھی ہوئی تھی، اس کی نظریں گھوم پھر کر اپنے موبائل پر جا رہی تھیں۔ دل کے اور اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے موبائل اٹھایا اور امان کو کال ملانے لگی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر فی الحال بند ہے، برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کریں۔ اس کے کانوں میں ریکارڈڈ میسج گونجا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا جو رات کے 10:30 بجا رہی تھی۔ امان کے فون بند ہونے پر اسے حیرانگی ہوئی۔ اس نے وقفے سے کئی بار کالز ملائیں مگر نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ ناراضگی کی جگہ اس کے چہرے پر فکر اور تشویش ابھر آئی تھی۔ امان کی فکر میں اسی ساری رات نیند نہیں آئی تھی۔ صبح وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہوئی اور ڈائننگ روم میں آئی تو بوا جی وہاں اس کے انتظار میں کرسی پر بیٹھی تھی۔
میز پر ناشتہ پورے اہتمام سے سجا ہوا تھا۔ آؤ اینا۔ اسے دیکھتے ہی وہ کرسی پر سے اٹھی۔ بوا جی مجھے دیر ہو رہی ہے، ناشتہ یونیورسٹی میں کر لوں گی۔ اس کا انداز انتہائی عجلت بھرا تھا۔ اس نے کھڑے کھڑے جگ میں سے اورنج جوس گلاس میں اونڈیلا اور پینے لگی۔ یہ کیا بات ہوئی اینا؟ ڈھنگ سے ناشتہ کر کے جاؤ، تمہارے بابا کو پتہ لگا تو؟ بوا جی نے اسے ٹوکا۔ بوا جی میں یونیورسٹی میں ناشتہ کر لوں گی، پرومس۔ ابھی دیر ہو رہی ہے نا، پلیز۔ اس نے جھک کر ان کے گالوں پر پیار کیا۔ لیکن اینا اس طرح بھوکے پیٹ؟ بائے بوا جی۔ وہ ان کی بات سنے بغیر اسی عجلت بھرے انداز میں بیگ کندھے پر لٹکائے باہر کی جانب بھاگی۔ بوا جی پیچھے سے آوازیں ہی دیتی رہ گئیں۔ چونکہ وہ امان کے لیے فکر مند تھی، اس لیے وہ امان کو اس کے گھر جا کر دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ اس سے اس کے اچانک بدلے رویے کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ اس لیے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے اس نے فرنٹ سیٹ پر بیٹھے علی بخش کو مخاطب کیا۔ کاکا مجھے یونیورسٹی بعد میں ڈراپ کیجیے گا، پہلے مجھے امان کے گھر جانا ہے۔ بیبی آپ کو؟ علی بخش نے گردن گھما کر اسے انتہائی حیرت سے دیکھا۔ جی مجھے، وہ قطعی اور حکمیہ لہجے میں بولی۔ اتنی صبح صبح آپ کو وہاں کیا کام ہے؟ ابھی 7:30 بجے ہیں۔ علی بخش نے ذرا دبے لفظوں میں اس کے وہاں جانے پر اعتراض کیا۔ کام ہے تو ہی جا رہی ہوں، آپ سوال جواب نہ کریں، مجھے وہاں لے کر چلیں۔ وہ اس بات چڑی۔ بیبی آپ کا وہاں جانا کچھ مناسب نہیں، شاید صاحب کو اچھا نہ لگے۔ علی بخش اس کے حکم کے آگے بحث بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی طرف سے اسے سمجھانا چاہا۔ افو کاکا، خدا کا واسطہ ہے آپ یہ اپنے پرانے زمانے کے خیالات مجھ پر نہ ٹھوسیں۔ مجھے ضروری کام ہے، بس 10 منٹ لگاؤں گی وہاں، اور اپنے وہاں جانے کی وجہ بابا جان کو میں خود بتا دوں گی۔ اب آپ مطمئن ہیں یا مزید بحث کرنی پڑے گی مجھے آپ سے؟ اس کا انداز غصے سے بھرا تھا۔ علی بخش اس کا موڈ بگڑتا دیکھ کے چپ ہو گیا۔ امان اپنے کمرے کی کھڑکی سے ساتھ کھڑا گمسم تھا۔ اس کے ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اپنے گھر کے باہر گاڑیوں کے آگے رکنے کی آواز آئی تو اس نے کھڑکی کے بند بلائنڈ کی جھری سے باہر دیکھا۔ نورالعین اس کے گیٹ کے اندر داخل ہو رہی تھی، جبکہ علی بخش گاڑی سے اتر کر بالکل الرٹ اور چوکس سا کھڑا تھا۔ نورالعین کو دیکھ کر اس کے چہرے پر شدید درد اور غم پھیل گیا۔ وہ اسے دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، اس لیے فوراً کھڑکی کے سامنے سے ہٹ گیا اور مڑ کے بیڈ پر آ کے بیٹھ گیا۔ پھر اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا تھا۔ کون؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ میں ہوں بیٹا، امام دین۔ باہر سے امام دین کی آواز آئی۔ آئیے۔ وہ سنجیدہ سپاٹ سے انداز میں بولتا سیدھا ہوا۔ امام دین کمرے کا دروازہ کھول کے اندر آیا۔ اس نے نظریں اٹھا کے امام دین کی طرف دیکھا۔ بیٹا وہ باہر نورالعین بیٹا آئی ہیں۔ وہ کہاں ہے؟ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ ابھی تو باہر ہی ہیں، گارڈ نے مجھے انٹرکام پر بتایا ہے۔ امام دین نے سنجیدگی سے بتایا۔ آپ اس سے باہر جا کے کہیں میں گھر پر نہیں ہوں۔ اس کی طرف دیکھے بغیر ایمان سنجیدگی سے بولتے ہوئے بیڈ پر سے اٹھا۔ جی؟ امام دین کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ حیران ہوا تھا۔ امان کا اپنی منگیتر سے یہ جھوٹ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ امان نے ایک سخت اور سرد مالکانہ نظر اس پر ڈالی تو وہ چپ ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ مالک سے سوال جواب کرنے کا اس کا مقام نہیں تھا۔ جی بہت بہتر بیٹا، وہ عاجزی سے بولتا تیزی سے کمرے سے چلا گیا، جبکہ امان دوبارہ اسی طرح سر تھام کے بیڈ پر واپس بیٹھ گیا۔ اس کے اندر اس وقت ایک شدید جنگ چھڑی تھی۔ کمرے میں سامنے اس کا بیگ اور سوٹ کیس رکھا تھا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہا تھا۔ وہ نورالعین کو ملے بغیر اپنے گھر سے واپس لوٹ رہا تھا، مگر وہ اس سے ملنا بھی چاہتا تھا۔ وہ اٹھ کر پھر کھڑکی پر آیا۔ اس نے بلائنڈز کی ذرا سی جھری ہٹا کر اپنے گھر کے گیٹ سے باہر جھانکا۔ نورالعین اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے واپس جا رہی تھی۔ اس کی نظروں میں مایوسی پھیلی ہوئی تھی۔ امان کے چہرے پر بے قراری پھیلی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ ابھی دوڑ کر نورالعین کے پاس جائے اور اسے روک لے، مگر کڑے ضبط سے اس نے خود کو روک رکھا تھا۔ وہ ہیرا اور سنبل کے ساتھ لائبریری میں بے دلی سے بیٹھی اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ شاپنگ اسٹارٹ کر دی تم لوگوں نے؟ ہیرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن اس کا دھیان امان میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ نہیں، بابا جان امریکہ سے آ جائیں پھر شروع کروں گی، وہ قدر سنجیدگی اور بے دلی سے بولی۔ تمہاری خالہ بھی تو آنے والی ہے نا؟ سنبل نے بھی اپنے نوٹ پر سے نظر ہٹا کر دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں آنے والی ہیں، کہہ رہی تھی پہلے سے آ جاؤں گی تاکہ شاپنگ میں تمہاری مدد بھی کر سکوں اور ہم خالہ بھانجی تمہارے شادی سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ کچھ وقت بھی گزار سکیں۔ وہ ان کے سوالوں کے جواب تو دے رہی تھی، مگر وہ امان کے اتنے دنوں سے نہ ملنے اور غائب ہونے سے دل ہی دل میں بہت پریشان تھی، اس لیے اسے کسی چیز میں مزہ نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی شاپنگ میں ہماری مدد چاہیے ہو تو بتانا ہے نا؟ ہیرا مسکرا کے بولی۔ آف کورس یار، ضرور بتاؤں گی۔ نورالعین نے سر ہلایا۔ آسیہ پاس ہی ایک بک شیلف میں سے کتاب نکال رہی تھی۔ اس نے ایک نظر نورالعین پر ڈالی۔ اس نے ان تینوں کی کچھ باتیں سن لیں۔ ہائے، وہ کتاب نکال کر انہی لوگوں کے پاس آ گئی۔ ہائے آسیہ، نورالعین رسمن بولی۔ کیا حال ہے؟ تم کیسی ہو اینا؟
اس نے بطور خاص بڑے دوستانہ انداز میں نورالعین سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، نورالعین نے مختصر جواب دیا۔ اور امان کیسے ہیں؟ آسیہ کی نظروں میں طنز تھا۔ ٹھیک ہے وہ بھی۔ شاپنگ شروع کر دی ہوگی اب تو تم دونوں نے شادی کی؟ اس نے بظاہر مسکرا کے پوچھا، مگر در پردہ لہجے میں ایک طنز اور جلن سی تھی۔ شروع کر دیں گے بس اب، کل ہی امان کہہ رہا تھا ہمیں اب شاپنگ شروع کر دینی چاہیے۔ آسیہ کی جلن کو بڑھانے کے لیے وہ مسکرا کے بولی، تم کل امان سے ملی تھی کیا؟ آسیہ کا انداز جتاتا ہوا تھا۔ ہاں، ہم نے لنچ ساتھ کیا تھا۔ وہ اپنے لفظوں پر زور ڈال کر بولی۔ ساتھ لنچ؟ وہ تمسخرانہ لہجے میں بولی۔ نورالعین کو سمجھ نہیں آیا کہ اس کا لہجہ تمسخرانہ کس وجہ سے تھا۔ ہیرا اور سنبل نے آسیہ کو ناگواری سے دیکھا۔ کیا لندن سے امان کے بھوت نے آ کر تمہارے ساتھ لنچ کیا تھا؟ وہ زور سے ہنسی۔ نورالعین کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ شاکڈ ہوئی تھی۔ تمہاری حیرت دیکھ کے تو لگ رہا ہے تمہارے فیانسی تمہیں بتائے بغیر ہی لندن چلے گئے ہیں۔ آسیہ انتہائی کاٹدار اور طنزیہ لہجے میں مسکرا کے بولی، سب ٹھیک تو ہے نا بھائی؟ کوئی لڑائی وڑائی تو نہیں ہو گئی تم دونوں کی؟ میرا مطلب ہے امان نے ہمارے گھر فون کر کے تو پاپا کو اپنے لندن جانے کا خاص طور پر بتایا تھا، بلکہ مجھ سے بھی فون پر بات کی تھی، کافی لمبی۔ وہ کافی لمبی کے الفاظ بہت زور ڈال کے بولی تھی۔ ہیرا سنبل کبھی نورالعین کی شاکڈ ہوئی ہوئی شکل دیکھ رہے تھے، کبھی آسیہ کے طنز مسکراہٹ کے چہرے کو۔ ان دونوں کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولیں۔ نورالعین نے اپنے سامنے رکھی کتاب ایک جھٹکے سے بند کی۔ کہہ رہے تھے وہاں آفس کا کوئی کام ہے، زیادہ دنوں کے لیے جا رہے ہیں۔ میں حیران بھی ہوئی کہ تم دونوں کی تو شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں، وہ چھوڑ کر وہ لندن کیوں جا رہے ہیں؟ تم دونوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آسیہ نے مصنوعی فکر سے پوچھا۔ نورالعین نے انتہائی غصے سے اپنا بیگ اٹھایا اور کرسی پر سے اٹھی۔ وہ کسی سے بھی کچھ کہے بغیر لائبریری سے نکلی۔ اینا رکو، بات تو سنو اینا، ہیرا نے گھبرا کے سے آواز دی۔ دونوں بوکھلا کے اپنی اپنی کرسیوں پر سے اٹھیں۔ آسیہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس وقت نورالعین کا مذاق اڑا کے اور اسے اذیت پہنچا کر اسے دلی سکون پہنچا تھا۔ وہ گھر آ کے تیزی سے اپنے کمرے میں گھسی تھی، دروازہ اندر سے بند کیا۔ اس کا بیگ اور کتابیں اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے گری تھیں۔ وہ بیڈ پر اوندھی لیٹ کر زار و قطار رونے لگی۔ وہ بے پناہ ہرٹ ہوئی تھی۔ امان کی اس حرکت نے اسے کے دل کو شدید صدمہ اور رنج پہنچایا تھا۔ میر فاروق امریکہ سے واپس آ گئے تھے۔ وہ لاؤنج میں آئے تو والہانہ انداز میں سے دیکھتے میر فاروق اپنی جگہ سے اٹھے۔ اٹھ گیا میرا بچہ؟ انہوں نے اس کا ماتھا فرط محبت سے چوما۔ وہ گھر کے سادہ سے حلیے میں تھی، بال بھی جوڑے کی شکل لپٹے ہوئے تھے اور کئی جگہ سے بالوں کی لٹیں نکلی ہوئی تھیں۔ آپ کب واپس آئے بابا جان؟ وہ اتنی اداس تھی کہ باپ کو دیکھ کر بھی بے دلی اور افسردگی سے ہی مسکرائی تھی۔ میر فاروق اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھ گئے۔ دوپہر ہی آ گیا تھا، ایئرپورٹ سے سیدھا پہلے آفس چلا گیا، سوچا ایک دو ضروری کام نمٹا لوں۔ آپ نے امریکہ میں بہت دن لگا دیے، میں آپ کو بہت یاد کر رہی تھی۔ وہ ان کی طرف دیکھ کے سنجیدگی سے بولی تھی۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا نور۔ میر فاروق نے بغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کی غیر معمولی سنجیدگی اور آنکھوں کی اداسی ان کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی۔ سب ٹھیک ہے نور؟ انہوں نے اسے بغور دیکھتے پیار سے پوچھا۔ جی سب ٹھیک ہے۔ وہ ان کی خاطر جبراً مسکرائی۔ پھر میری بیٹی مجھے اتنی اداس اور بجھی بجھی کیوں نظر آ رہی ہے؟ میر فاروق نے واپس آتے ہی اس کے بارے میں ساری رپورٹ بوا جی سے حاصل کر لی تھی۔ نرگس بوا بتا رہی ہیں تم نے کچھ دنوں سے کھانا پینا بھی بہت کم رکھا ہے، پیچھے لگ کے کھلاتی ہیں تو تھوڑا بہت کھاتی ہو اور نہ کھانے کو بھی منع کر دیتی ہو۔ وہ اس کو فکر سے دیکھ رہے تھے۔ بوا جی کو وہم ہو رہا ہے بابا جان، میں ٹھیک ہوں، میری ڈائٹ بھی نارمل ہے، بس تھوڑا اسٹڈیز کا پریشر ہے، باقی سب ٹھیک ہے۔ زبردستی مسکرا کے اس نے ان کو یقین دلایا۔ اوکے چلو، میرے پاس تمہارا موڈ ٹھیک کرنے والی ایک چیز ہے۔ اس کی طرف مسکرا کے دیکھتے انہوں نے اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا جو بیگ کے اندر سامنے ہی سینٹر ٹیبل پر رکھا تھا۔ نورالعین کا چہرہ کسی بھی دلچسپی سے آری تھا۔ ابھی دیکھنا میں تمہیں کیا دکھانے والا ہوں۔ میر فاروق مسکرا کے لیپ ٹاپ پر فائل کھولنے لگے اور اس کی اداسی کو خوشی میں بدل دینا چاہتے تھے۔ یہ دیکھو، ڈیزائنر نے ویڈنگ کارڈز کے کچھ سیمپلز بھیجے ہیں، مجھے تو سارے ہی کارڈز اور آئیڈیاز اچھے لگ رہے ہیں، اب تم دیکھو، دیکھ کے بتاؤ، فائنل کرو تمہیں کون سا اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ویڈنگ کارڈ کے سیمپل سے دکھانے لگے۔ وہ بے دلی سے لیپ ٹاپ اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ گولڈن والا دیکھو، اس کے ساتھ گولڈن تھالی پر خوبصورتی سے سجی مٹھائیاں ہوں گی اور یہ گولڈن میمنٹو بھی ہوگا اس کے اندر۔ میر فاروق نے مسکرا کے بولتے بولتے اس کی طرف دیکھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ نورالعین نہ خوش نظر آ رہی ہے اور نہ ہی پرجوش ہے۔ کیا ہوا ہے نور؟ انہوں نے بہت فکر اور سنجیدگی سے اس کے پوچھنے پر لیپ ٹاپ بند کر دیا، اس کا چہرہ ہاتھ سے تھام کر اپنی طرف کیا۔ کچھ نہیں بابا جان۔ نورالعین نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب اپنے بابا سے بھی چیزیں چھپاؤ گی، بری بات ہے۔ میر فاروق نے اسے ٹوکا۔ بابا جان امان، وہ اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی، بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی تھی۔
وہ مجھے بتائے بغیر، مجھ سے ملے بغیر لندن چلا گیا۔ وہ 4 دنوں سے لندن گیا ہوا ہے اور مجھے پتہ تک نہیں۔ مجھے کل آسیہ سے پتہ چلا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اچھا تو یہ بات ہے؟ میر فاروق بے ساختہ مسکرائے۔ حد ہے نور، اب اتنی سی باتوں پر روگی کیا؟ یہ اتنی سی بات نہیں ہے بابا جان۔ وہ ناراضگی سے بولی۔ اسے ایمرجنسی میں جانا پڑا، اس نے لندن پہنچ کر مجھے کال کی تھی، وہاں اس کے آفس میں کوئی سیریس پرابلم ہو گیا تھا، اسے بہت جلدی میں جانا پڑا۔ اس کی ناراضگی پر وہ اپنی مسکراہٹ کو دباتے ہوئے بولے، جلدی میں جانا پڑا، اچانک جانا پڑا، لیکن اس نے آپ کو فون کرنے کا ٹائم نکالا، غوری انکل کو فون کرنے کا ٹائم نکالا، بس مجھے ہی فون کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے خفگی سے بولی، کون کہے گا تمہاری شادی ہونے والی ہے، اندر سے ابھی تک بچی ہی ہو تم۔ میر فاروق ہنستے ہوئے بولے، پھر اس کو پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ بھئی اب کام کی مصروفیت میں نہیں رہا اسے دھیان، بزنس میں 100 طرح کے مسائل ہوتے ہیں۔ میری اس سے بات ہوئی تھی تو وہ بہت ٹینشن میں لگ رہا تھا، یہاں اور وہاں وہ 2 جگہ اپنا بزنس دیکھ رہا ہے، یہ سب کچھ مینیج کرنا دیکھنا آسان کام نہیں ہوتا بیٹا، انہوں نے پیار سے اسے سمجھایا۔ وہ جواباً خاموش رہی، مگر اندر سے وہ ان کی کسی بات سے قائل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے تھے، اب اپنا موڈ ٹھیک کرو، اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر اتنا حساس ہو کر ریئیکٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے مسکرا کر اس کے گال تھپ تھپائے۔ فرحانہ نے اپنی سیٹ کروا لی ہے، تم سب چھوڑ کر خالہ کے استقبال کی تیاریاں کرو۔ ان کی خاطر وہ ہلکا سا مسکرائی، مگر اندر سے وہ ابھی بھی ڈسٹربڈ ہی تھی۔ فرحانہ نورالعین کی شادی میں شرکت کے لیے ابھی زمان ہاؤس پہنچی تھی۔ علی بخش انہیں لینے ایئرپورٹ گیا تھا، وہ ملازم سے گاڑی میں سے ان کا سوٹ کیس نکلوا رہا تھا۔ تمہارے آنے کی خوشی تو بہت ہے فرحانہ، مگر تمہارے میاں اور بچے کے نہ آنے کا شکوہ ہے۔ میر فاروق مسکراتے ہوئے فرحانہ سے بولے، بابا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں فرحانہ خالہ، قالو جان، اسد اور دانش کو آنا چاہیے تھا۔ نورالعین نے ان کو پیار سے دیکھتے ہوئے شکوہ کیا، ان لوگوں کا بھی بہت دل تھا آنے کا ہے نا، مگر تمہارے قالو کو آفس سے چھٹی نہیں مل رہی تھی اور اسد اور دانش کے اسکول کا مسئلہ تھا، مگر تم فکر نہ کرو، ان سب کی کمی میں اکیلے ہی پوری کر دوں گی۔ ابھی تمہاری شادی میں جو 1 مہینہ باقی ہے نا، یہ 1 مہینہ ہم خالہ بھانجی ساتھ گزاریں گے۔ فرحانہ نے مسکرا کے اسے مطمئن کیا۔ میرا خیال ہے باقی باتیں اندر چل کے کرتے ہیں، نرگس بوا نے تمہارے لیے بڑے مزے کے کھانے بھی بنا رکھے ہیں۔ میر فاروق داخلی دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے بولے تھے۔ امان لندن سے واپس آ گیا تھا، وہ گاڑی سے اترا، ڈرائیور اس کا سوٹ کیس گاڑی سے ڈگی سے نکال رہا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، اس کی آنکھوں میں شکست اور دکھ بھرا تھا۔ 1 مہینے بعد بھی اس کے ماتھے پر چوٹ کا ہلکا سا نشان باقی تھا، جو اب بہت گہرا اور نمایاں نہیں تھا، مگر بہرحال توجہ سے دیکھنے پر نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم بیٹا، امام دین بھی باہر آیا تھا۔ وعلیکم السلام امام دین بابا، کیسے ہیں؟ امان کا انداز بجھا تھا۔ اچھا ہوں بیٹا، آپ نے لندن میں بہت دن لگا دیے۔ امام دین نے اس کے تھکے نڈھال سے انداز کو بغور دیکھا۔ 20 دن بعد واپس آئے ہیں آپ؟ جی کام تھا، وہ مختصراً بولا۔ گھر پر سب ٹھیک رہا؟ جی سب ٹھیک رہا۔ وہ نورالعین بیٹا کا آپ کے پیچھے میں گھر کے نمبر پر کئی بار فون آیا، آپ کا فون پوچھ کر وہ فون بند کر دیتی تھی۔ بے تاثر چہرے کے ساتھ اس نے صرف سر کو ہلایا۔ امام دین کو اس کی خاموشی پر تعجب ہوا، گویا نورالعین کی کال آنا اس کے لیے کوئی قابل ذکر بات نہ تھی۔ وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر تھکے نڈھال قدموں سے چلتا اندر کی جانب بڑھا۔ امام دین نے اس کو قدرے فکر سے دیکھا۔ وہ اپنے کمرے میں بالکل اندھیرا کیے لیٹا تھا، کمرے میں سناٹا، اندھیرا اور عجیب مایوسی کی فضا بکھری ہوئی تھی۔ اس نے لیٹے اپنا موبائل اٹھایا اور نورالعین کا نمبر ڈائل کیا۔ نورالعین اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی جاگ رہی تھی، امان کی کال آتی دیکھ کے اٹھ بیٹھی۔ اتنے سارے دنوں کے بعد اس کی کال آتی دیکھ کے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ مان، اس نے تڑپ کر پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کی۔ امان نے اپنے ہونٹوں کو بڑی سختی سے دانتوں تلے کچلا، اس کی آنکھوں میں دکھ، ندامت اور مایوسی سب پھیلا تھا۔ مان تم کہاں تھے؟ پتہ ہے میں کتنا… امان نے اس کی بات کو بیچ میں سے کاٹا۔ مجھ سے مل سکتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، بولو گے تو ابھی آ جاؤں گی تمہارے پاس، تم ہو کہاں؟ نورالعین والہانہ بےتابی سے بولی۔ وہ امان کو اتنا یاد کر رہی تھی کہ وہ اپنی ساری ناراضگی بھی بھول گئی تھی۔ گھر پر ہو؟ وہ بے قراری سے بولی۔ مجھ سے کل لنچ پر ملو، وہیں چائنا گرل میں۔ اس کے برعکس امان کا انداز غیر جذباتی اور سپاٹ سا تھا۔ اس کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر امان نے کال کاٹ دی۔ نورالعین فون ہاتھ میں پکڑے حیران پریشان بیٹھی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ امان کو ہوا کیا ہے، وہ اتنا مختلف کیوں برتاؤ کر رہا ہے۔ وہ اس سے رابطہ نہ ہو پانے پر جتنی پریشان تھی، اس سے رابطہ ہو جانے کے بعد اس سے بھی زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ امان سے ملنے ریسٹورانٹ پہنچی۔ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو اسے سامنے ہی میز پر امان بیٹھا نظر آیا۔
وہ جینس کیجول شرٹ میں تھا، اسی طرف دیکھ رہا تھا، گمسم سا کھوئے کھوئے انداز میں۔ وہ والہانہ انداز میں اس کے پاس آئی۔ امان اس کی طرف دیکھ کر جبراً ہلکا سا مسکرایا۔ ہائے، وہ کسی محبت یا گرم جوشی کے بغیر محض سنجیدگی سے بولا۔ نورالعین اسے بغور دیکھتی سامنے بیٹھ گئی۔ تم کہاں تھے؟ پتہ ہے تمہارے لیے کتنی پریشان ہو گئی تھی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ حالانکہ تمہیں تو مجھ سے ناراض ہونا چاہیے تھا، تم سے اتنا برا برتاؤ کر کے گیا تھا۔ ناراض تھی، بہت تھی، وہ سنجیدگی اور فکر سے بولی، مگر جب تم سے رابطہ نہیں ہوا، تمہارا فون بن رہا، ساری ناراضگی فکر میں بدل گئی۔ ہوا کیا تھا مان؟ آنکھوں میں پریشانی لیے اس نے پوچھا۔ میں لندن چلا گیا تھا، وہ بھی مجھے بتائے بغیر۔ ہاں، آسیہ کو بتا رکھا تھا۔ پتہ ہے اس نے مجھے میری دوستوں کے سامنے کتنا شرمندہ کرایا۔ میرا منگیتر کہاں ہے مجھے نہیں پتا، مگر آسیہ کو سب پتہ ہے، شکوہ کرنے والے انداز میں بولی۔ اس کی ایک دم نظر امان کے ماتھے کی چوٹ پر پڑی۔ یہ کیا ہوا تھا مان؟ کیا؟ امان کو فوراً سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اپنی اس چوٹ کو تو وہ خود بھول چکا تھا۔ تمہارے ماتھے پہ چوٹ کیسے لگی؟ نورالعین نے اس کے ماتھے پر چوٹ والی جگہ پر ہاتھ پھیر کے دیکھا۔ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کی محبت اور فکر اس کو اندر ہی اندر گہرے دکھ اور صدمے میں مبتلا کر رہی تھی۔ اتنی محبت نہ کرو مجھ سے، تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں میں۔ اس کی آنکھوں میں درد اور شرمندگی بھری تھی۔ الٹی سیدھی باتیں نہ کرو، مجھے صاف صاف بتاؤ چوٹ کیسے لگی ہے؟ تمہارا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ میں پریشان ہو جاؤں گی اس لیے جان بوجھ کر اتنے دن مجھ سے کوئی رابطہ نہیں رکھا نا تم نے؟ نورالعین نے اسے گھور کے خفگی سے پوچھا۔ دیواروں سے سر مار مار کے سر پھاڑا تھا۔ وہ طنزیہ مسکرایا، جیسے خود پر ہنس رہا تھا، اپنا تمسخر اڑا رہا تھا۔ جس دشمن سے بدلہ لینے، انتقام کا سوچتے بڑا ہوا تھا، اسی دشمن کی بیٹی کو چاہ بیٹھا تھا۔ دیواروں سے سر نہ ٹکراتا تو اور کیا کرتا؟ کیا فضول بول رہے ہو، سچ بتاؤ۔ ہاں، ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ تبھی میرا دل اتنا پریشان تھا، اتنے برے برے وہم آ رہے تھے۔ پتہ ہے آج پورے 25 دن بعد ملے ہیں ہم، اور یہ 25 دن میں نے کس ٹینشن میں گزارے ہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری اتنی فکر ہو رہی تھی نا مجھے، اپنی کیئر نہیں کرتے ہو نا۔ کیا تمہاری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ اور تو کہیں چوٹ نہیں آئی نا؟ ہم ابھی چل کے تمہارا صدقہ دیتے ہیں۔ وہ فکر سے بولے جا رہی تھی۔ امان چپ چاپ گمسم سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اٹھو۔ یکدم ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ کہاں؟ ہم پہلے تمہارا صدقہ دیں گے، پھر اس کے بعد لنچ اور باقی باتیں ہوں گی۔ سب سے ضروری کام سب سے پہلے۔ اٹھ بھی جاؤ نا اب۔ بیٹھ جاؤ نورالعین، امان جواباً سنجیدگی سے بولا۔ کیا ہوا امان؟ اس نے بے تحاشا حیرت سے امان کو دیکھا۔ اپنا پورا نام اس کے منہ سے سن کر اسے کچھ مختلف، غیر معمولی ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ واپس بیٹھ گئی۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنا دل مضبوط کر کے، اپنے جذبات کی شدت پر قابو رکھتے ہوئے خود کو بے حس، سنگ دل اور کٹھور بنا کے الفاظ نورالعین سے کہے۔ جانتا تھا اس کے یہ الفاظ اس لڑکی کے دل کو کس قدر دکھ، صدمے میں مبتلا کر جائیں گے، مگر کیا کرتا، وہ مجبور تھا۔ اس کا انداز کسی بھی طرح کے جذبے سے عاری تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، میں جانتا ہوں میری یہ بات تمہیں بہت دکھ دے گی، آئی ایم سوری، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکوں گا۔ وہ جملے سوچ کر آیا ہوا تھا کہ اسے کن الفاظ میں نورالعین کو انکار کرنا تھا۔ نورالعین اس کی باتیں سن ضرور رہی تھی، مگر وہ کسی ایک لفظ کا بھی مطلب نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں دعا کروں گا تمہیں تمہارے لائق کوئی بہت محبت کرنے والا لڑکا ملے، جس کے ساتھ تم ہمیشہ خوش رہو۔ وہ سنجیدگی سے بولتا کرسی پر سے اٹھا۔ نورالعین جیسے پتھر کی سی ہو گئی تھی۔ گڈ بائی نورالعین۔ وہ اس پر الوداعی نظر ڈالتا ریسٹورنٹ سے چلا گیا تھا۔ وہ نورالعین سے اپنا رشتہ تو ختم کرایا تھا، مگر اس کا دل اسے مسلسل نورالعین کو پانے کو کہہ رہا تھا۔ وہ ساحل سمندر پر اونچی سی چٹان پر افسردہ سا بیٹھا تھا۔ پانی کی مضطرب لہریں جب اسے زیادہ اوپر اٹھتی تو اس کو بھگو جاتی تھی، لیکن اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت نورالعین کو سوچ رہا تھا، یہ کیا ہوا؟ تمہارے ماتھے پر یہ چوٹ کیسے لگی؟ ہم ابھی چل کر تمہارا صدقہ دیتے ہیں، اپنا خیال نہیں کرتے ہو نا؟ نہیں کرو مجھ سے اتنا پیار، تمہارے پیار کے قابل نہیں ہوں۔ نورالعین کی باتیں، اس سے بے تحاشا دیوانہ وار محبت اس کے دل اور ضمیر کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ کیوں ہو اتنی اچھی، اتنی سچی، اس بھیڑیے کی بیٹی نہیں لگتی۔ تم سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، نہیں کر پاتا۔ محبت نہیں کرنا چاہتا، پر کرتا ہوں۔ اس نے نورالعین کو چھوڑنے کا فیصلہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا۔ اس کا دل اور اس کی محبت اسے یہ اجازت نہیں دے رہے تھے کہ وہ میر فاروق سے اپنی دشمنی اور بدلہ پورا کرنے کے لیے نورالعین کا استعمال کرے۔ وہ اس کی محبت میں ہی اسے چھوڑ آیا تھا۔ وہ نورالعین کو اپنے انتقام کی آگ میں نہیں جلا سکتا، وہ اسے دکھ نہیں دے پائے گا۔ وہ لندن سے یہی فیصلہ کر کے واپس آیا تھا کہ وہ اپنا بدلہ، دشمنی اور انتقام
وہ صرف نورالعین کی خاطر بھول کر خود کو اس لڑکی کی زندگی سے علیحدہ کر لے گا۔ کیسے نفرت کروں تم سے، کیسے؟ اس نے بے بسی سے سوال کیا۔ وہ ریسٹورنٹ میں اسی طرح شاکڈ سی بیٹھی تھی۔ امان کو اس کے پاس سے اٹھ کر گئے، کئی گھنٹے گزر چکے تھے مگر وہ اسی طرح بیٹھی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھنا اور ہلنا ہی بھول گئی تھی۔ سیل کی رنگ ٹون سے وہ ایک دم ہی چونک کے سیدھی ہوئی۔ اس نے اپنے بیگ میں سے موبائل نکالا۔ فرحانہ کی کال تھی۔ اس نے آنکھوں اور بالوں پر ہاتھ پھیر کے خود کو نارمل کیا۔ ہیلو، جی فرحانہ خالہ، اینا کہاں رہ گئی ہو بھائی؟ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ کیوں فرحانہ خالہ، کوئی کام تھا کیا؟ اس کا ذہن اس وقت معاف سا ہوا تھا۔ اس کو بالکل یاد نہیں تھا کہ فرحانہ کو اس سے کیا کام تھا۔ لو جی، تم بھول بھی گئیں۔ فاروق بھائی نے 3 بجے جولر کو گھر پر بلا رکھا تھا۔ ہم نے تمہاری جولری پسند کرنی تھی نا۔ تمہیں اتنی اہم بات بھی یاد نہیں؟ فرحانہ نے ہنس کر اس کو ٹوکا۔ نہیں، مجھے یاد ہے، وہ بہت مشکل سے بولی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکا۔ اس نے سامنے رکھے پانی کے گلاس میں سے پانی کا گھونٹ لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ یاد ہے تو جلدی آؤ نا، تمہاری شادی کی اتنی شاپنگ کرنی ہے ابھی، اور تم پتہ نہیں کہاں مصروف ہو۔ میں آتی ہوں خالہ۔ منہ سے آواز نکالنے کی کوشش میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فرحانہ نے اس کی آواز کی نمی کو محسوس نہیں کیا۔ فون بند کرنے کے بعد اس نے ٹشو سے آنکھوں کے کنارے جلدی سے خشک کیے۔ ان کا خاندانی پرانا جولر ان کے گھر پر زیورات کے ڈیزائن دکھانے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جولر نے خود بھی ہاتھوں میں سونے اور کئی قیمتی پتھروں کی انگوٹھیاں پہن رکھی تھیں۔ اس کے ساتھ ایک سیلس مین بھی تھا جو اس کے حکم پر سونے کے سیٹوں کے ڈبے کھول کھول کر میر فاروق، فرحانہ اور نورالعین کو دکھا رہا تھا۔ ایک صوفے پر فرحانہ اور نورالعین ساتھ بیٹھی تھیں۔ میر فاروق سنگل صوفے پر بیٹھے تھے۔ نورالعین کو اس سب میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ امان کی بات پر شوق میں تھی۔ اس کے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجا رکھی تھی مگر اس کی آنکھوں میں بے چینی اور اضطراب بھرا تھا۔ میر فاروق اور فرحانہ زیورات دیکھنے میں مصروف تھے۔ نورالعین کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں تھا۔ بس کچھ آج کل کے نئے فیشن کے حساب سے بھی گولڈ کے سیٹ اور چوڑیاں لینا چاہ رہا ہوں نور کے لیے۔ باقی تو جو ہمارے خاندانی زیورات ہیں، نور کی والدہ، دادی وغیرہ کی جولری، وہ ساری اسی کو دے دوں گا شادی پر۔ میر فاروق، آپ کے اعلیٰ ذوق کا پتہ ہے مجھے، کوئی ہلکی چیز نہیں لایا، چن چن کر نگینے لایا ہوں۔ میرے پاس جو بہترین چیزیں تھیں آپ کی نظر کرنے لایا ہوں۔ جولر نے ایک ڈبہ کھول کر میر فاروق کی طرف دیکھنے کے لیے بڑھایا۔ آپ ذرا یہ گلوبند ملاحظہ کیجیے، خالص سونا، ذرا وزن دیکھیں اور ڈیزائن۔ اس نے کسی دوسرے ڈبے میں سے ایک اور گلوبند نکال کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ان کے سامنے کیا۔ اتنا اچھا نہیں لگ رہا، یہ بہت پرانا اسٹائل تھا۔ فرحانہ ایک سیٹ دیکھ رہی تھی جو جولر کے ساتھ آیا سیلس مین انہیں دکھا رہا تھا۔ وہ عدم دلچسپی سے جولری کو دیکھتی موبائل کان سے لگائے بغیر مسلسل امان کو کال ملا رہی تھی مگر امان کا موبائل بند تھا۔ اینا کیا موبائل کے ساتھ لگی ہو مسلسل؟ جولری پسند کرو نا۔ فرحانہ نے اس کی غیر دلچسپی پر اسے سرزنش کی۔ جی فرحانہ خالہ، میں دیکھ رہی ہوں۔ اس نے قدرے بوکھلا کے ان کی جانب دیکھا۔ یہ ڈیزائن بھی بس ٹھیک ہی ہے، کوئی نازک سا سیٹ دکھائیں جو اینا پر سجے۔ فرحانہ جولر سے مخاطب ہوئی۔ جی جی بالکل، ابھی دکھاتے دیتے ہیں۔ بیٹا یہ جال والا سیٹ دکھاؤ بہن کو، یہ ڈیزائن ہمارے علاوہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، نہ پسند آئے تو کہیے گا۔ جولر مسکرا کے بولا۔ زبردستی دلچسپی لینے کی کوشش کرتی وہ بے دلی سے سونے کے سیٹ دیکھنے لگی مگر اس کا سارا دھیان اپنے موبائل کی طرف تھا۔ یہ شہر کے مضافات میں کافی بڑے احاطے پر بنا یتیم خانہ تھا۔ یہ کراچی سے دور ٹھٹا کے آس پاس کا مقام تھا۔ یہاں ارد گرد آبادی بہت کم تھی، اطراف میں ہریالی نظر آ رہی تھی۔ بڑا اور اونچا مضبوط لوہے کا گیٹ جس کے اوپر لگے بورڈ پر میرا گھر لکھا ہوا تھا۔ امان کی گاڑی اس کے گیٹ کے سامنے آ کے رکی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور اداس تھیں۔ بند گیٹ کے اندر کھڑا چوکیدار اسے پہچانتا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے امان کو سلام کیا۔ امان نے جواباً سر کو ذرا خم کیا۔ چوکیدار نے اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ وہ اس یتیم خانے میں اکثر آتا تھا، یہاں بچے سے پہچانتے تھے۔ یتیم خانے کے منتظم کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ ان کے ساتھ ہی آفس سے باہر نکلا۔ منتظم شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ میں ملبوس 50 سال کی عمر کے سنجیدہ سوبر اور نرم مزاج آدمی تھے۔ کوریڈور میں کلاس رومز بنے ہوئے تھے۔ سامنے بڑا سا گراؤنڈ تھا جہاں کئی طرح کے جھولے لگے ہوئے تھے۔ کھیل کے گراؤنڈ میں کرکٹ، فٹ بال کھیلنے کی باقاعدہ جگہ بنی ہوئی تھی۔ سامنے سے کچھ بچے نظر آ رہے تھے تو وہ ان کی جانب بڑھا۔ تم لوگوں کے لیے گفٹس لایا ہوں۔ 5-6 سال کی عمروں کے بچے، اس نے ان کو جھک کے ہاتھ ملایا۔ وہ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ امان انکل میرا پینسل باکس لائے ہیں نا؟ بچے سے اچھی طرح جانتے تھے، وہ اس سے بہت مانوس تھے۔ اور میرا فٹ بال بیٹ،
سب اس کے گرد گھیرا ڈال کے کھڑے ہو گئے تھے۔ سب چیزیں لائے ہوں، تھوڑی دیر میں سب تم کو مل جائیں گی۔ اس نے مسکرا کے ایک بچے کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بچے خوش ہو گئے۔ اس نے بچوں کو پیار بھری نگاہ ڈالی، پھر سیدھا کھڑا ہوا۔ آپ بچوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں امان اللہ صاحب، بچے آپ کے آنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ منتظم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ کوشش کرتا ہوں سفیان صاحب بچوں کا انتظار مایوسی میں بدلنے سے پہلے پہلے ان کے پاس آ جایا کروں۔ وہ مدھم آواز میں بولا، ایک بچے کو جانتا ہوں جسے عید پر، اپنی سالگرہ پر، ہر خوشی اور غم کے موقع پر یہ انتظار رہا کرتا تھا کہ کوئی اس کے پاس آئے گا، اسے پیار کرے گا، مگر اس کے پاس کوئی نہیں آتا تھا۔ وہ کسی اپنے کا، کسی پیار کرنے والے کا انتظار کرتے کرتے خود ہی بڑا ہو گیا، مایوسیوں کے ساتھ، دکھوں کے ساتھ، خود کو بے وقت اور انچاہا سمجھتا۔ اس کا لہجہ کھویا کھویا سا تھا، آنکھوں میں گہری اداسی تھی۔ اسکول میں بچوں کے لیے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ خود کو کمپوز کرتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسکول میں سب ٹھیک ہے امان اللہ صاحب، بس وہ میس میں بچوں کے کچھ کمروں کے پنکھے خراب ہو گئے اور ڈائننگ ہال میں رنگ و روغن کی ضرورت ہے۔ انہوں نے چلتے ہوئے کوریڈور عبور کیا۔ میں چیک بھجوا دوں گا، وہ جواباً سنجیدگی سے بولا، پھر ایک پل کے لیے رک کر سامنے گراؤنڈ میں جھولے جھولتے بچوں کو دیکھنے لگا۔ بس آپ خیال رکھیں یہاں بچوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ ان یتیم اور بے سہارا بچوں کی سب محرومیاں اپنے دل میں محسوس کرتا تھا۔ اس یتیم خانے کا نام اگر میں نے میرا گھر رکھا ہے تو یہ سب بچے اس جگہ کو اپنا گھر ہی سمجھیں، کبھی انہیں احساس نہ ہو کہ وہ اپنے گھر میں نہیں ایک یتیم خانے میں رہتے ہیں۔ آپ اطمینان رکھیں امان اللہ صاحب، مجھ پر بھروسہ کر کے جو پچھلے 4 سالوں سے یہ ذمہ داری آپ نے مجھے سونپ رکھی ہے، اسے پوری دیانت داری سے نبھا رہا ہوں، آئندہ بھی نبھاؤں گا۔ منتظم سنجیدگی سے بولا۔ اس کے لہجے میں سچائی، ایمانداری اور دیانت داری جھلک رہی تھی۔ شکریہ سفیان صاحب، اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں؟ منتظم نے ایک نظر اس کو بغور دیکھا۔ اس نے گردن ہلا کے اسے پوچھنے کی اجازت دی۔ لوگ تو کوئی چھوٹی سی نیکی کریں تو اس کو ساری دنیا میں تشہیر کرتے نہیں تھکتے۔ آپ نے یتیم بچوں کے لیے بہترین ادارہ بنا رکھا ہے، اسکول، ہاسٹل سب ہے یہاں پر، مگر خود کو پس منظر میں رکھا ہوا ہے۔ کتنے لوگوں کو تو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس ادارے کے اصل مالک اور اسے چلانے والے آپ ہیں۔ یہ ادارہ آپ کی کاوشوں سے چل رہا ہے۔ یہ سب میں شہرت کے لیے نہیں کر رہا سفیان صاحب، ایک چھوٹا سا بچہ تھا جس سے اس کا بچپن بڑی بے رحمی سے ایک درندے نے چھین لیا تھا۔ اس بچے کا بچپن جس طرح کھویا تھا، میں نہیں چاہتا کسی اور بچے کا کھوئے۔ منتظم نے اسے حیرانگی اور ناسمجھی سے دیکھا۔ میں تھوڑی دیر ذرا بچوں کے ساتھ وقت گزار لوں۔ وہ مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گراؤنڈ میں کھیلتے بچوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، جی جی ضرور۔ منتظم نے سر ہلایا۔ وہ گراؤنڈ کی جانب بڑھا۔ وہاں 5-6 سال کی عمروں سے لے کر 15 سال کی عمروں تک کے بچے نظر آ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتا رہا۔ بال کراتے ہوئے اس کی نظر گراؤنڈ میں ایک دیوار پر اکیلے بیٹھے بادشاہ خان پر پڑی۔ یہ وہی بچہ تھا جو اس دن سگنل پر ٹشو بیچ رہا تھا اور جسے اس نے بہت سارے پیسے دیے تھے۔ بعد میں اس نے اس کا اپنے یتیم خانے میں داخلہ کروا دیا تھا۔ وہ بچوں سے کھیلنے کا کہہ کر خود بادشاہ خان کے پاس آ گیا۔ کیسے ہو بادشاہ خان؟ اس نے مسکرا کے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ ہم ٹھیک ہے صاحب۔ بادشاہ خان نئی جگہ پر ابھی مانوس نہیں ہوا تھا، وہ یہاں ڈرا سہما سا بیٹھا تھا۔ تم مجھے امان بھائی بول سکتے ہو بادشاہ خان۔ وہ دیوار پر اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ یہاں دل لگا، کسی سے دوستی ہوئی؟ مسکرا کے پوچھتے ہوئے اس نے دوستانہ انداز میں بادشاہ خان کے گرد بازو حائل کیا۔ نہیں۔ آپ ہمیں ادھر کیوں لے آیا صاحب؟ ہمارا مطلب ہے امان بھائی، بادشاہ خان نے جھجک کے اس سے پوچھا۔ تاکہ تم اکیلے نہ رہو، تاکہ تمہارے کچھ اپنے ہوں، تمہارے کچھ دوست ہوں، تمہارے اندر وہ زہر، وہ تلخی نہ بھرے جو میرے اندر بھری تھی۔ وہ بادشاہ خان کی طرف دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ بادشاہ خان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ پتہ ہے میں بیمار پڑتا تھا تو کوئی مجھے ڈاکٹر کے نہیں لے کے جاتا تھا، کوئی مجھے میڈیسنز نہیں دیتا تھا، میری سالگرہ کسی کو یاد نہیں رہتی تھی، میں عید کے دن اکیلا ہوتا تھا، کئی مہینے میرے اسکول کی فیس نہیں بھری جاتی تھی، میرا کوئی بھی نہیں تھا بادشاہ خان، ماں باپ بہن سب مجھ سے چھن گئے تھے، جو ایک رشتہ تھا سوتیلے چچا کا، اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، میرے چچا کے لیے میں ایک گلے پر پڑا بوجھ تھا۔ جب وہ ڈرنک کر کے بہت نشے میں ہوتے تھے تو مجھے مارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، مجھے بھی اور میرے ماں باپ کو بھی، جو اپنا بوجھ ان کے سر پر ڈال گئے تھے۔ مدھم آواز میں بولتے ہوئے وہ جیسے اپنے تلخ ماضی کی یادوں میں کھو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرا دکھ پھیلا تھا۔ اس نے زندگی میں کتنی مشکلیں اور دکھ جھیلے تھے، سب اس کی آنکھوں سے واضح تھے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔